مخدرات عصمت کی یزید کے دربار میں گفتگو۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ یزید پلید نے مخدرات عصمت اور قیدی بچوں کو بلایا۔ سب یزید کے سامنے آئے تو یزید سے ان بچوں کی خستہ حالت نہ دیکھی گئی۔ علامہ قزوینی حدائق الانس میں فرماتے ہیں کہ شیخ مفید کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملعون یزید نے پہلے امام سید سجاد کو پیشی کے لیے بلایا، آپ سے کلام کیا، اس کے بعد مستورات اور بچوں کو بلایا۔ ہمارے خیال میں کلمہ ثم سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ یزید نے پہلے امام سید سجاد سے گفتگو کی، پھر مستورات اور بچوں کو بلایا۔ جب قیدیوں کی حالت ذلت اور خواری دیکھی کہ ترک دیلم کی قیدیوں سے بھی خستہ حال ہیں، تو ظالم یزید کو بھی ان پر رحم آ گیا اور کہا کہ خدا ابن زیاد کے چہرے کو سیاہ کرے کہ اس نے تمہاری یہ حالت بنا دی۔ اگر وہ تمہارا رشتہ دار ہوتا تو کبھی ذلت و خواری سے اس قدر تمہاری یہ حالت نہ بناتا۔ صاحب روضۃ الواعظین لکھتے ہیں کہ جب بچوں اور عورتوں کو یزید ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید کی عورتیں پردہ کے پیچھے بیٹھی دیکھ رہی تھیں کہ جیسے دربار میں تماشا لگا ہے اور وہ دربار کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب ان عورتوں کی نظر اہل بیت کی مستورات اور بچوں کی خستہ حالی، پریشان بالوں، پرانے لباسوں، رسیوں میں بندھے ہاتھوں، آنسو بہاتی آنکھوں پر پڑی تو پس پردہ سے آہو فریاد بلند کی۔ یزید اور معاویہ کی عورتوں نے گریہ و زاری اور ہائے ہائے کے غلغلہ کی آوازیں بلند کی اور ماتم شروع کر دیا۔ مرحوم مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ ہاشمی عورتوں میں سے جو پس پردہ بیٹھی تھیں، آل محمد کے قیدیوں کو اس حالت زار میں دیکھا تو دلوں سے آہ کھینچی اور اس قدر گریہ بلند کیا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ہر سننے والا رو پڑا۔ یہ قیدی جب یزید کے سامنے پیش ہوئے تو جناب فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظالم، دختران پیغمبر کو کس نے قید کیا ہے؟ کسی اور نے نہیں، تم نے قید کیا ہے۔ اور اس جملے پر تمام لوگ رونے لگے، حتیٰ کہ یزید کے گھر کی عورتوں کی گریہ کی آواز بلند ہوئی تو تمام سننے والے بھی رونے پر مجبور ہو گئے۔ صاحب روضۃ الشہداء معین الدین نے لکھا ہے کہ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو دربار کے ایک کمرے میں بٹھا دیا جائے اور دروازے پر پردہ لٹکانے کا حکم دیا۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ پھر یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا اور اہل بیت کو تخت کی پشت پر بٹھا دیا گیا تاکہ سر مطہر کو نہ دیکھ سکیں، نیز یزید کے سر مبارک کے ساتھ اختیار کیے جانے والے رویے کو نہ دیکھ سکیں۔ اسی اثنا میں جناب زینب کبریٰ کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو آپ برداشت نہ کر سکیں اور اپنے گریبان کو پھاڑ دیا اور یوں فریاد کی کہ تمام سننے والے رونے لگے۔ بی بی نے فرمایا، یا حسینہ، یا حبیب رسول اللہ، یبنا مکۃ و امنا، یبنا فاطمۃ الزہرا، یبنا محمد المصطفیٰ، اے میرے بھائی حسین۔ جب یہ آہو بکا جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی سنی تو سب رو رہے تھے، یزید خاموش بیٹھا تھا۔ صاحب فصول المحمہ لکھتے ہیں، جناب فاطمہ اور جناب سکینہ اٹھ اٹھ کر کوشش کر رہی تھیں کہ بابا کے سر کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، اور یزید کی کوشش تھی کہ سر کو ان کی نظروں سے چھپائے رکھا جائے۔ اچانک ان دونوں بیٹیوں کی نظر بابا کے سر پر پڑی، ایک مرتبہ فریادیں اٹھیں، بین بلند ہوئے اور گریہ و زاری سے ماحول غمزدہ ہو گیا۔ تمام عورتیں آہو بکا کر رہی تھیں، حتیٰ کہ یزید کے گھر کی عورتوں میں بھی کوہرام مچ گیا۔